السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 59، اور کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث فی الالہیات وهو مرتب على 3 فنون۔ الفن الأول في تقاسيم الوجود وهو مرتب على 7 فصول۔ پیارے بچوں، آج قسم ثالث الہیات کے بیان میں یہ شروع فرماتے ہیں مصنف۔ چونکہ قسم اول منطق کے بیان میں تھی، تو اس کو تو مصنف وہ چونکہ ایک الگ ہی فن ہو گیا، الگ مستقل ایک فن بن گیا، اس لیے اس کو الگ کر دیا ہے۔ اور دوسری قسم طبعیات کے بیان میں تھی، اس کے بیان سے مصنف فارغ ہو چکے ہیں۔ تو اب تیسری قسم یعنی جو الہیات کے بیان میں ہے، اس کو شروع فرماتے ہیں۔ فرمایا القسم الثالث فی الالہیات، قسم ثالث الہیات کے بیان میں۔ پیارے بچوں، الہیات جو حکمت الہیہ ہے نا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی عام اور ایک معنی خاص۔ معنی عام کا مطلب ہوتا ہے کہ موجودات کے احوال کو جاننا، ان موجودات کے احوال کو جاننا جو اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج نہ ہو، اس کو حکمت الہیہ کہتے ہیں۔ کیا حکمت الہیہ کی تعریف یہی ہے کہ حکمت الہیہ وہ ایسا علم ہے، وہ ایسی حکمت ہے جس کے اندر بحث ان موجودات کے احوال سے ہوتی ہے جو اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو اگر موجودات کے ایسے احوال سے بحث ہو کہ جن میں وہ وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج نہ ہوں، اب اس میں عموم محتاج نہ ہوں لیکن مادے سے اقتران ان کا یا تو بالکل ہی نہ ہو، یا یہ کہ احتیاج کے بغیر مادے سے اقتران ہو جائے، تو دو باتوں کو عام ہو گیا نہیں ہے کہ جو اپنے وجود خارجی اور ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن مادے سے اقتران یا تو بالکلیہ نہ ہو یا اقتران ہو لیکن بغیر احتیاج کو ہو، تو وہ محتاج تو نہیں ہے لیکن بغیر احتیاج ہی کے مادے سے اقتران ہو جائے، یا بالکل اقتران ہی نہ ہو، تو دونوں باتوں کو یہ عام ہے۔ اس کو حکمت الہیہ کا معنی عام کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکمت الہیہ کا معنی خاص۔ معنی خاص کا مطلب ہوتا ہے بچوں، ان موجودات کے احوال سے بحث کرنا ہے، ان موجودات کے احوال سے بحث کرنا جو اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اقتران بھی نہیں ہوتا مادے سے، بالکل بھی اقتران نہیں ہوتا ہے مادے سے، نہ ہی مادے کے محتاج ہو اور نہ ہی مادے سے اقتران ہو ان کا۔ تو جو اپنے وجود خارجی اور ذہنی میں مادے کا محتاج ہی نہ ہو اور اقتران ہوتا ہی نہ ہو، وہ یہ والا معنی واجب تعالی کی ذات پر صادق آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادے کا محتاج نہیں۔
اور نہ ہی مادے کا محتاج ہے اور نہ ہی مادے سے اقتران کا بھی ہوتا ہے اور نہ ہوگا. تو ہمارے نزدیک تو یہ معنی صرف ذات باری تعالیٰ پر صادق آئے گا، اگرچہ فلاسفہ کے نزدیک عقول اور امور عامہ کے مباحث کو بھی شامل ہوگا. بات سمجھ آئی؟ یعنی جو معنی خاص ہے، یہ معنی خاص صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر صادق آ رہا ہے، کیونکہ مادے کا محتاج بالکل نہیں ہے اور نہ ہی اقتران بالمادہ ہے. تو دو معنی آپ نے سمجھ لیے بچوں، حکمت الہیہ کا ایک معنی عام اور ایک معنی خاص. معنی عام میں تو عموم ہے، اس میں تو اقتران بالمادہ ہو بھی جاتا ہے بغیر احتیاج کے. القسم الثالث فی الالہیات، قسم ثالث الہیات کے بیان میں. تو الہیات کا معنی سمجھ میں آ گیا بچوں. وہو مرتب علی ثلاثۃ فنون، یہ قسم ثالث مرتب ہے 3 فنوں پر، یعنی قسم ثالث کے اندر 3 فن بیان کریں گے. اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ وہ موجود جو اپنے کسی وجود میں بھی مادے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ یا تو مادے سے مقارن ہوگا یا مقارن نہیں ہوگا. اگر مادے سے مقارن ہو تو وہ پہلا فن ہے، اور اگر مقارن نہ ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے. یا تو اپنے وجود میں کسی مؤثر کا محتاج بالکل ہی نہ ہوگا، یا محتاج ہوگا مگر محتاج اگر محتاج نہ ہو تو وہ دوسرا فن ہے، اور اگر محتاج ہو تو وہ تیسرا فن ہے. پہلے والے فن کو دوسرے فنوں پر مقدم کیا، کیونکہ پہلے والا فن جو ہے دونوں فنوں پر عام ہونے، وہ عام ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ آپ نے تعریف سے سمجھ لی ہوگی. اور دوسرا والا فن تیسرے والے فن پر مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے والے فن میں جو موضوع ہے نا وہ ذات باری تعالیٰ ہے، تو اس کو موضوع کی شرافت کی وجہ سے تقدم حاصل ہے، اس لیے اس کو تیسرے والے فن پر مقدم کر دیا. بہرحال قسم ثانی 3 فنوں پر مشتمل ہے. الفن الاول فی تقاسیم الوجود، فن اول تقاسیم الوجود کے بیان میں. تقاسیم الوجود سے مراد بچوں امور عامہ ہیں. ماہیت وجود کے اعتبار سے ان امور کی طرف منقسم ہوتی ہے جن بھی امور کی طرف منقسم ہوتی ہے ان کو امور عامہ کہتے ہیں. معاف کرنا، امور عامہ ان امور کو کہتے ہیں جو موجود کے 3 قسم یعنی واجب، جوہر، عرض، ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 میں یا 2 سے زیادہ یعنی تینوں میں جو امور پائے جائیں ان کو امور عامہ کہتے ہیں. تو کم سے کم 2 میں تو پائے ہی جائیں، 2 کو شامل ہوں یا تمام کو شامل ہوں. مثال کے طور پر بچوں حدوث ہے، کثرت ہے، معلولیت ہے، امکان خاص ہے، کلیت ہے، یہ سب وہ احوال ہیں جو موجود کی صرف 2 قسم یعنی جوہر اور عرض کو شامل ہیں. کیونکہ حدوث، کثرت، معلولیت، امکان خاص، کلیت وغیرہ یہ سب واجب تعالیٰ کو شامل نہیں ہیں. اور وجود علیت، جزئیت
یہ وہ احوال ہیں جو تینوں اقسام، یعنی واجب میں بھی پائے جاتے ہیں، علت ہونا واجب میں بھی پایا جاتا ہے، جوہر میں بھی پایا جاتا ہے، عرض میں بھی پایا جاتا ہے، سب کو شامل ہے۔ بس یہ جو ہم نے احوال ذکر کیے نا، یہ سب کے سب امور عامہ کہلائیں گے، تقاسیم الوجود کہلائیں گے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اب آپ نے سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ الفن الاول فی تقاسیم الوجود، فن اول تقاسیم الوجود کے بیان میں ہے۔ وہو مرتب علی سبعۃ فصول، یہ فن اول 7 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل فی الکلی والجزئی، پہلی فصل جو ہے وہ کلی اور جزئی کے بیان میں ہے۔ کلی کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کلی کی تعریف ہے کہ کلی من حیث ہوا کلی، اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہے، اس کا مفہوم کثیرین کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کا نفس تصور زید پر بھی صادق آتا ہے، عمر پر بھی صادق آتا ہے، بکر پر بھی صادق آتا ہے، دنیا کے تمام انسانی افراد پر صادق آتا ہے۔ تو جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ ہو یا کثیرین کے درمیان شرکت سے مانے نہ ہو، اس کا نام ہے بچوں کلی۔ اور جو کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہو، کثیرین کے درمیان شرکت سے مانے ہو، تو اس کا نام ہے بچوں جزئی۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو آپ نے تعریف سمجھ لی کلی کی اور جزئی کی۔ پھر اگلے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ کلی یہ واحد بالعدد نہیں ہوتی، کہ کلی واحد بالعدد نہیں۔ اس سے صاحب کتاب کا مقصد جو ہے بچوں وہ یہ ہے بتانا کہ جو کلی طبعی ہے نا، وہ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے فلاسفہ کا۔ کچھ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلی طبعی، مثال کے طور پر جیسے انسان ہے، وہ نفس الامر اور خارج میں پائی جاتی ہے۔ ابو علی سینا وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ اور کچھ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ کلی طبعی کا وجود نفس الامر اور خارج میں نہیں ہوتا۔ مصنف علیہ رحمہ کا رجحان بھی اسی مذہب کی جانب ہے۔ مصنف کا بھی مذہب مختار یہی ہے کہ کلی طبعی کا وجود خارج اور نفس الامر میں نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے مصنف فرماتے ہیں لیس واحدا بالعدد، کلی طبعی خارج میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ وجہ اس کی بتا رہے ہیں کہ کلی طبعی یہ واحد بالعدد نہیں ہوتی ہے، واحد بالشخص نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو واحد بالشخص ہوگا تو وہ نفس الامر میں پایا جائے گا۔ اگر کلی طبعی کا وجود خارج میں ہو تو خارج میں مشخص اور متعین ہوگی یقیناً، اور چونکہ جب وہ کلی ہے تو اس لیے کثیرین کے درمیان مشترک بھی ہوگی، اور جب کثیرین کے درمیان مشترک ہو تو اب ان کثیرین کو دیکھا جائے گا تو کوئی فرد، کوئی تو ایسا بھی ہوگا جو ابیض ہوگا، کوئی اسود ہوگا، کوئی احمر ہوگا، کوئی اصفر ہوگا، کوئی کیسا ہی ہوگا۔ مختلف اعراض سے وہ خارج میں جو کثیرین ہیں وہ مختلف اعراض سے متصف ہوں گے، کوئی کسی عرض سے، کوئی کسی عرض سے۔ اب اگر کلی طبعی خارج میں پائی جائے اور وہ متعین و مشخص ہو، اور متعین و مشخص ہونے کے باوجود وہ
اپنے بہت سارے افراد کے درمیان مشترک بھی ہو، اور افراد کے درمیان وہ مشترک ہو، موجود ہو. تو اب زید پیلا ہے تو زید میں وہ کلی طبعی موجود ہے، تو اب وہ کلی طبعی کیا ہو جائے گی؟ مشخص اور متعین جب مان رہے ہیں اسے، تو اب ایسی صورت میں وہ بھی اصفر ہوگی. ایسی پھر بکر میں پائی گئی تو اس میں بھی کلی طبعی کو آپ مشخص اور متعین مان رہے ہیں، تو وہ ہے سیاہی سے متصف، تو یہ کلی طبعی بھی سیاہی سے متصف ہو جائے گی. بکر کے اندر پائی گئی تو اس میں بھی متعین و مشخص مان رہے ہیں آپ، تو اب وہاں پر بکر کے اندر وہ ہے ہرا، تو کلی طبعی بھی کیا ہو جائے گی؟ ہری ہو جائے گی. اس طریقے سے کلی طبعی اگر نفس الامر میں متعین اور مشخص ہو اور کثیرین کے درمیان مشترک ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراض متضادہ سے متصف ہونا لازم آئے گا. شیء واحد بعینہ ہی اعراض متضادہ سے موصوف ہو جائے، یہ لازم آ جائے گا کہ وہ کبھی وہ کالی بھی ہو، سفید بھی ہو ایک ہی وقت میں، کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے افراد میں وہ پائی بھی تو جا رہی ہے، اور بہت سارے افراد کے ساتھ جب وہ پائی جا رہی ہے تو وہ مشخص ہو کر جب پائی جائے گی تو ہر ایک فرد کے اعتبار سے اس کے اندر ہر وصف متضاد موجود ہوگا. اس لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کلی طبعی کا وجود نفس الامر مانیں گے تو یہ خرابیاں لازم آئیں گی کہ وہ اعراض متضادہ سے موصوف ہو جائے. اس لیے صاحب کتاب کا اپنا رجحان یہ ہے کہ کلی طبعی کا وجود نفس الامر میں نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہو عمل کلی سے مراد کلی طبعی ہے، کلی منطقی نہیں ہے اور نہ ہی کلی عقلی ہے، کیونکہ کلی منطقی اور کلی عقلی کے سلسلے میں تمام مناطقہ کا فلاسفہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان کا وجود ذہنی ہے. کلی طبعی میں اختلاف ہے، اسی لیے کلی طبعی کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عمل کلی فلیس واحدا بالعدد، رہی کلی طبعی تو واحد بالعدد نہیں ہوتی. واحد بالعدد کا مطلب وہی واحد بالشخص نہیں ہوتی. واحد بالعدد کی قید لگا کر واحد بالجنس واحد بالنوع کو خارج کر دیا. وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ مَوْصُوفًا بِالْأَعْرَاضِ الْمُتَضَادَّةِ. اگر کلی طبعی نفس الامر میں واحد بالعدد اور واحد بالشخص ہو، اپنے تشخص سے مشخص ہو، متعین ہو، تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو فرماتے وَإِلَّا ورنہ تو لکان الشیء الواحد شیء واحد ہوگی، شیء واحد بالعدد بعینہ موصوف ہوگی اعراض متضادہ سے. مثال کے طور پر مثلا کون ہی اسودا، مثال کے طور پر اس کا اسود ہونا، وہ ابیض اور سفید ہونا دونوں ایک وقت میں لازم ہو آئے گا اس کا ہونا. ہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے. بلکہ کلی طبعی نفس الامر میں تو نہیں پائی جاتی، وہ صرف ذہناً پائی جاتی ہے. ذہناً کس طور سے؟ کہ ذہن کے اندر، نفس کے اندر ایک معنی معقول ہوتا ہے، ایک ایسا معنی ہوتا ہے کلی طبعی جو عقل میں اور ذہن میں آتا ہے، اور ذہن میں اور عقل میں وہ حاصل ہوتا ہے، نفس الامر میں نہیں بلکہ ذہن میں اور عقل میں حاصل ہوتا ہے. اور نفس الامر میں اس کے افراد اور اس کے جزئیات جتنے بھی موجود ہیں، تو ہر ایک جزئی میں وہ معنی بعین ہی وہی ہوگا جو دوسرے جزئی میں ہے، یعنی مطابق ہوگا بالکل. بات سمجھ آئی؟ بئی طور کہ اگر کسی ایک جزئی میں اس کا پہلے تصور کیا جائے تو اس جو معنی کا تصور ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری جزئی میں اس کا تصور کیا جائے تو بعین ہی اسی معنی کا تصور ہوگا جو معنی کا تصور پہلے جزئی میں ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 2-3 مہر بنوا لیں
تو مہر بنوانے کی صورت میں ایک مہر جبکہ اس کو تشخصات خارجیہ سے بالکل خارج کر کے خالی کر کے اس کو مہر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے صرف، تو تینوں مہریں ایک سی بنوائی آپ نے، بالکل ایک سا لکھا ہوا ہے اس میں. اب اس کو مہر الگ الگ ان کے تشخصات خارجیہ کے لحاظ سے دیکھیں سب الگ الگ ہیں، لیکن مہر ہونے کی حیثیت سے ان کو کسی کاغذ پہ آپ لگائیں، ایک کو کسی کو لگائیں، لگانے کے بعد میں دوسری بعین ہی اسی جگہ پر ملا کر ویسے ہی لگائیں جیسے کہ پہلی والی مہر لگی تھی، وہیں پر لگایا بالکل بعین ہی، کوئی تغیر و تبدل نہیں. تو جو لکھا ہوا اس میں تھا وہی اس میں لکھا ہوا، تو اس سے بھی بعین ہی وہی چھپے گا نا جو پہلی والی سے چھپا. پھر تیسری آپ نے لگائی اسی طور سے، تو اس سے بھی وہی چھپے گا جو پہلی والی سے چھپا. اگر پہلی والی کو پہلے نہ لگا کر اس والی کو اگر پہلے لگاتے تو بعین ہی اس سے وہی ہوتا جو پہلی والی سے پہلے ہوا تھا. تو یعنی یہ معنی وہ مہر سے جو چھپائی کا جو معنی ہے وہ تینوں کے درمیان، تینوں میں بالکل بعین ہی ہے، مطابق ہے نفس الامر کے. تو ایسے ہی معنی کلی طبعی کا، طبعی ایک ایسا معنی ہے جو معقول فی النفس ہوتا ہے، نفس میں سمجھا جاتا ہے، اور وہ اپنے خارج میں پائے جانے والے جزیات میں سے ہر ایک کے مطابق ہوتا ہے، کہ اس طور سے کہ کسی ایک شخص میں بھی، اشخاص خارجیہ میں سے کسی ایک شخص میں بھی وہ پا لیا جائے تو بعین ہی وہی وہ شخص وہی ہوگا جو کوئی دوسرا ہے، دوسرے کے اندر جیسے پایا جا رہا ہے. اس دونوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہوگا دونوں کے معنی میں. جیسے کہ انسان ہے، زید کے اندر جو معنی انسانیت ہے وہ پایا جا رہا ہے ہمارے ذہنن، امر میں بھی وہ بعین ہی ویسے ہی ہوگا، کوئی تفاوت نہیں ہوگا. فرماتے ہیں بل ہوا معنی معقول، بلکہ کل طبعی ایک ایسا معنی ہے جو کہ معقول فی النفس ہوتا ہے، مطابق لکل واحد من جزیاتہ فی الخارج، جو اپنے نفس الامر اور خارج میں پائے جانے والے جزیات میں سے ہر ایک کے مطابق ہوتا ہے. علی معنی اس طور سے ان ما فی النفس لو وجد فی ای شخص من الاشخاص الخارجیہ، اس طور سے مطابق ہوتا ہے کہ جو نفس میں معنی ہے اگر وہ اشخاص خارجیہ میں سے کسی بھی شخص کے اندر پایا جائے، لکانہ ہوا ذالک الشخص بعینہ، تو وہ شخص بعینہ وہی ہوگا. لکانہ ہوا ذالک الشخص بعینہ، تو وہ معنی جو معقول فی النفس ہے وہ معنی بعینہ وہی ہوگا جو اس شخص میں ہے، وہی شخص بعین ہی ہوگا. یعنی دونوں کے درمیان من غیر تفاوت اصلا، دونوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہوگا. یعنی جو معقول فی النفس جو معنی ہے، تو اگر کسی فرد میں، اشخاص خارجیہ میں سے کسی شخص میں پایا جائے بعین ہی، تو وہ اس کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے وہ معنی بعین ہی وہی ہوگا جو کہ معقول فی النفس تھا. پھر دوسرے شخص خارجی میں پایا جائے تو اس کے اندر وہ معنی وہی ہوگا جو کہ پہلے شخص خارجی کے اندر پایا گیا تھا. ان کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہوگا. عمل جزئی رہا جزئی، تو دیکھیے کلی طبعی تو ایک معنی ہوا نا، جزئی کسے کہیں گے؟ تو معنی جب وہ معنی ہے وہ نفس الامر میں خارج میں مشخص سے اپنے تشخصات سے مشخص ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک معنی ہے نا، صرف اس معنی پر تشخصات زائد ہوتے ہیں. جزئی کے اندر معنی کے ساتھ ساتھ تشخصات لگ جاتے ہیں، جیسے کہ زید ہے، اس کے اندر وہ معنی انسانیت بھی موجود ہے، اور معنی انسانیت کے ساتھ اس کے تشخصات خارجیہ بھی لگ جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ امر بکر سے ممتاز ہو جاتا ہے. تو تشخص کسی شے کا وہی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو دوسرے افراد سے امتیاز حاصل ہوتا ہے. تو زید کی اپنی شکل و صورت ہے، اپنا ایک جسم ہے، اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنی ایک جسامت ہے، تو اس کا یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اس کے تشخص. تو اسی طبیعت کلیہ پر جو اس کے اندر پائی گئی، وہی طبیعت کلیہ پر یہ تشخصات زائدہ لگ گئے، تو اسی سے وہ جزئی ہو گیا. تو ہر جزئی وہ اپنے تشخصات زائدہ سے مشخص ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تشخصات اسی کلی طبعی پر زائد ہوتے ہیں، بعین ہی کلی طبعی نہیں ہوتے ہیں، کلی طبعی پر زائد ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کلی طبعی من حیث ہیا
وہ کثیرین پر صادق آتی ہے، کثیرین کے درمیان شرکت سے معنی نہیں ہوتا ہے اس کا نفس تصور۔ اس کے برخلاف جزئی کے اندر بھی وہ معنی کلی تو ہوتا ہے، لیکن وہ معنی تو ہوتا ہے، معنی کلی طبعی کا معنی، ماہیت کا معنی اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، فرد کے اندر، شخص کے اندر بھی، لیکن اس شخص میں کچھ تشخصات خارجیہ لگ جاتے ہیں، ان تشخصات خارجیہ کی بنا پر وہ کثیرین کے درمیان شرکت سے مانع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ تشخصات کثیرین کے درمیان شرکت سے مانع ہوتے ہیں، اس لیے جزئی کی تعریف یہی ہوگی کہ جو اپنے مشخصات زائدہ سے متعین ہو کر ایسے مشخصات سے متعین ہو جو طبیعت کلیہ پر زائد ہوں۔ فرماتے اما الجزئی، رہا جزئی فإنما يتعین بمشخصاته، تو رہا جزئی تو وہ متعین ہو جاتا ہے اپنے مشخصات سے، ایسے مشخصات سے الزائدہ علی الطبعیہ، جو مشخصات طبعیت پر زائد ہوتے ہیں، لأن کل کلی من حیث هو کلی، کیونکہ ہر کلی ہونے کی حیثیت سے، فإن النفس تصوره غیر مانع من الشرکت بین کثیرین، کیونکہ اس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان شرکت سے مانع نہیں ہوتا ہے، والشخص من حیث ہوا مانع من الشرکہ، اور شخص ہونے کی حیثیت سے وہ شرکت سے مانع ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ فالتشخص زائد علی الطبیعۃ الکلیہ، تو تشخص جو ہوتا ہے وہ طبیعت کلیہ پر زائد ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی طبیعت کلیہ پر زائد ایک تشخص لگ جاتا ہے جس سے وہ نفس الامر میں فرد متعین و مشخص ہو جاتا ہے، تو اسی کا نام ہے جزئی۔ بات سمجھ آئی؟ تو پیارے بچوں، آج کی اس تعریف میں کلی اور جزئی کی تعریف ذکر کی آج کی اس فصل میں۔ کلی سے مراد کلی طبعی ہے، کلی طبعی کے بارے میں فرمایا کہ وہ نفس الامر میں خارج میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ خارج میں اگر وہ پائی جائے گی تو متعین و مشخص ہوگی، ساتھ ہی ساتھ وہ کثیرین کے درمیان شریک بھی ہوگی کیونکہ وہ کلی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر نفس الامر میں اس کو موجود مان لیں تو شیء واحد کا آرا سے متضادہ سے موصوف ہونا لازم آئے گا، اس لیے کلی طبعی کا وجود نفس الامر میں نہیں ہوتا ہے اس کا، بلکہ اس کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، اس طور سے کہ ذہن میں وہ ایک معنی ہوتا ہے کہ اس کا حصول کسی ایک فرد میں ہوتا ہے، پھر دوسرے والے فرد میں ہو تو بعینی ہی وہی معنی ہوگا جو پہلے والے فرد میں تھا، یعنی ہر ایک اپنے جزیات خارجیہ میں سے ہر ایک کے اندر جب وہ معنی پایا جائے گا تو بعینی ہی مطابق ہوگا، کوئی تفاوت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معنی کسی ایک فرد میں کم ہو ایک میں زیادہ ہو، کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ تو بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔